ہاں جی، اب ویڈیو میں نے سٹارٹ کی ہے تاکہ ہمارا آج والا لیکچر ریکارڈ بھی ہو جائے. ہم نے کر لیا تھا اسکرین شاٹ تک کام تھا، ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ کے بعد ہمارے پاس اسٹور مائی ایپس اور ویکیپیڈیا ہے. ان کو ہم فی الحال نہیں چھیڑ رہے کیونکہ ان کا ہمارے پاس ایپس والے ٹیب کا ہمارے پاس کوئی خاص یوز نہیں ہے. ہم آگے چلتے ہیں ہیپر لنک کی طرف. اچھا، یہ سوال بھی ہیپر لنک والا بھی سنیں، ابھی میں اس کا بھی جواب آپ کو. ہیپر لنک کس لیے ہوتا ہے؟ ہیپر لنک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی لفظ آ گیا. اب جیسے لفظ آ گیا ای میل ایڈریس، یہ لفظ آ گیا ای میل ایڈریس. اب میں نے ای میل ایڈریس کے بارے میں کسی کو مزید بتایا. اب یہاں تو ایک لفظ آیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس ایک لفظ کا لنک کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دوں تاکہ اگر کسی نے ڈیٹیل پڑھنی ہے تو اس پہ کلک کر کے وہ وہاں سے پڑھ لے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، میں ای میل کو سلیکٹ کروں گا. لفظ ای میل کو سلیکٹ کیا ہم نے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہیپر لنک پہ کلک کر دیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا رائٹ کلک کر کے آپ نیچے آ جائیں، ہیپر لنک لکھا ہوگا، ہیپر لنک پہ کر لیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کے پاس ہے. اور اگر ہم ان دونوں طریقوں میں سے بھی کوئی طریقہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے اور بھی ہمارے پاس طریقہ ہے. کنٹرول کے جو اس نے بتا دیا کہ جیسے ہی ہمارے پاس ڈسکرپشن باکس آن ہوگا آگے شارٹ کٹ کی لکھی ہوگی، دیکھیں لکھا آ رہا ہے کنٹرول پلس کے. تو یہ کسی کو بھی ہم سلیکٹ کریں گے کنٹرول کے بعد ہمارے پاس ایک باکس کھل جائے گا. یہ دیکھیں باکس کھل گیا. اچھا، یہ ہیپر لنک کھولا آپ کے دوبارہ ہم نے یہ باکس کھلی ہے، کسی لفظ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہاں پہ ہمارے پاس دھیان سے سمجھیے گا، ہمارے پاس یہاں پہ ہیپر لنک کی کتنی آپشن. پہلا ہیپر لنک یہ ہے ایگزسٹنگ فائل یا پھر ویب پیج، یعنی آپ کے پاس نیٹ کا کوئی پیج کا لنک پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ اس کے ساتھ جوڑنا ہے، یا آپ نے کوئی ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ آپ کے پاس پہلے بنا ہوا ہے، ای میل کی ڈیٹیل اس پہ لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے. تو آپ اس فائل پہ کلک کریں گے. جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آگے جو ہے وہ 3-4 آپشن آ جائے گی. پہلی آ جائے گی کرنٹ فولڈر، دوسرا براؤز پیجز، ریسینٹ فائل. اب براؤز پیجز میں کیا آئے گا، جو میں نے انٹرنیٹ پہ چیزیں سرچ کی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ چیزیں آ جائیں گی. میں براؤز پیج پہ کرتا ہوں، دیکھیں میرے پاس براؤز پیجز میں 2-4 چیزیں آ رہی ہیں. تو یہاں بھی فرض کریں میں نے ابھی رات کو بیٹھ کے سارے محمود کو ایک نوٹس ٹائپ کر کے دیا تو اس کا لنک بھی ادھر آ رہا ہے. تو میں اسی کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو جوڑ دیتا ہوں، ہیپر لنک کر دیا، اوکے کر دیا. آپ دیکھیے گا یہ کیا آ رہا ہے، بلو ہو گیا اور انڈر لائن ہو گئی. اب یہ سوال بھی سن لیں ذرا کیسے آیا ہوا. یہ سوال ایسے آتا ہے ایم سی کیوز میں، جو اور میں ریپیٹڈ بتا رہا ہوں سوال کہ ہیپر لنک کے بعد لفظ کیسا ہو جاتا ہے، بولڈ ہو جاتا ہے اور کلر چینج ہو جاتا ہے، یا پھر بتائیں بولڈ ہو جاتا ہے، بلو رنگ ہو جاتا ہے، انڈر لائن ہو جاتا ہے، یا بلو رنگ ہو جاتا ہے اور کیپٹل ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہاں جی بلو ہی ہوگا. یہ بلو ہوتا ہے اور انڈر لائن ہو جاتا ہے، نیچے لائن لگ جائے تو انڈر لائن. تو صحیح جواب ہم نے کیا کرنا ہے، بلو ود انڈر لائن. نہیں، کلر چینج نہیں کرنا، یہ نشانی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہیپر لنک لگا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کھولنے کا. ہم اس کے اوپر آئیں گے تو ہمارے پاس شارٹ کٹ کی بھی شو ہوگی کہ کنٹرول دبا کے اس کو دباؤ، آپ کا پیج کھل جائے گا. تو میں چلیے آپشن یوز کرتا ہوں. ادھر دیکھیے گا میں نے کنٹرول دبایا تو ایک ہاتھ بنا ہوا آ گیا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ بنا ہوا آ گیا. میں نے جس سے اس کے اوپر کلک کیا آپ دیکھیے گا وہ نوٹس کھل گیا نا. یہ سارے نوٹ کو جو میں نے آپ کو ٹائپ کر کے دیے، تو یہ میں نے کیا کر دیا، اس ایک لفظ کے ساتھ اس ڈاکومنٹ کو لنک کر دیا، جوڑ، ٹھیک ہے جی. تو وہ ڈاکومنٹ ہمارا اوپن ہو گیا. چلیے اب یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ہیپر لنک کیسے ہم نے یوز کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ریموو ہم نے کیسے کرنا ہے. فرض کریں ہیپر لنک کو ہم نے ریموو کرنا ہے تو 2-4 طریقے جیسے پہلے بتایا. ایک طریقہ یہ کسی کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو ریموو ہیپر لنک والی آپشن آ جائے گی، اوکے کر دیں یہ ریموو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کر دو، اس کو باقی ڈاکومنٹ اسی پہ چلے جائے گا. تو اب سمجھ آ گئی اتنی ہیپر لنک کی. آگے دیکھیے گا اگلا بک مارکس ہے ہمارے پاس.
بک مارکس کو بھی دھیان سے دیکھنا ہے، بک مارکس کس لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکرپشن باکس جب آئے نا وہ آپ کو ہیلپ دیتا ہے، اگر کوئی بندہ تھوڑا بہت انگلش پڑھا ہوگا اسے فوراً ہی ڈسکرپشن باکس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ کیا کہتا ہے بک مارکس جو ہوتا ہے یہ ورک ود ہائپر لنک ٹو لیٹ یو جمپ ٹو اے اسپیسیفک پلیس ان یور ڈاکومنٹ۔ اب کیا کرتا ہے بک مارک میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بندے کہ آپ نے کوئی بک لکھی ہے، اب بک ہے 500 پیجز کی، ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ ذرا، آپ نے جانا ہے، آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ بک میں جو ہے نا وہ والا ٹاپک نکالیں جو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہے، تو اب آپ کیا کریں گے، فرض کریں آپ بک والے نے آپ کو جو بک لکھوائی ہے اس نے آپ کو ٹاپک وائز لکھوائی ہے، تو آپ کیا کریں گے، جیسے ہی نیا ٹاپک شروع ہوگا نا اس ٹاپک کو بک مارک میں رکھ دیں، وہ ایک لسٹ بنتی جائے گی، جیسے ہی آپ سے کہے کہ وہ مجھے فلاں چیز کھول کے دیں، آپ اس بک مارک کو کلک کریں گے، آپ کے پاس وہی چیز کھل جائے گی، سارے ٹاپکس آ جائیں گے، کھل جائیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو بھی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں نے ادھر کچھ اپنی اسائنمنٹ بنائی ہوئی، وہ ڈاکومنٹ تھوڑے سے بڑے ہیں تو اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ نیا اوپن کرنا تو ہم کنٹرول کو دباتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں سسٹم میں جا کے اپنے کورسز میں جا کے آپ کو کوئی ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ نکال کے دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھیں یہ میرے پاس تقریباً 14 پیج ہے، یہ میرے پاس کیا ہے 14 پیج۔ آپ دیکھیے یہ میرا ہے کوسچن نمبر 1، یہ کیا ہے کوسچن نمبر 1۔ میں انسرٹ میں گیا، انسرٹ میں جا کے میں نے بک مارک پہ کلک کیا، مجھے کہہ رہا ہے جی بک مارک کا نیم بتاؤ، میں نے بک مارک کا نیم بتا دیا، کیا ہے جی کوسچن، یا میں لکھ دیتا ہوں Q1 یعنی کوسچن 1، ٹھیک ہے۔ اس میں نا سنگل نیم ہی آپ یوز کر سکتے ہیں، کوسچن 1، میں نے کوسچن Q1 ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے آپ دیکھیے گا یہ Q1 آ گیا، یہ ہمارا ایڈ ہو گیا ہے، چھوڑے اب یہ ایڈ ہو گیا۔ اب میں جاتا ہوں دوسرے سوال، میرا دوسرا سوال یہ ہے، اب میں اس پہ ادھر آیا، صرف کچھ نہیں کیا، اسی کو سلیکٹ کیا اور میں نے یہاں پہ Q2 کر دیا، اس کو بھی ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے گا ذرا، آپ لسٹ جتنی مرضی لمبی بنا لیں۔ اب میں ادھر ہوں، میں نے جانا ہے کوسچن نمبر 2 پہ، میں بک مارک پہ کیا، نیچے آ رہا ہے کوسچن نمبر 2، اس پہ کلک کر کے Go to پہ دباؤں گے تو دیکھیں آپ 2 پہ چلیں گے، وہاں پہ یہ بک مارک کہ آپ نے اپنی مرضی سے جہاں آپ نے کرسر رکھنا ہے وہاں پہ سلیکٹ کر کے اس کو اپنا اپنی مرضی کا نام دے دیں، ضروری نہیں ہے، آپ نے نام دے دیا اور سارٹ۔ اب دیکھیں یہ ہے ہمارا سارٹ بائی نیم، یہ کیا ہے کہ آپ نے بک مارک اپنے نام سے بنائے۔ ایک بک مارک اور بھی بنتا ہے، وہ بنتا ہے لوکیشن، ٹھیک ہے جی۔ کیسے؟ میں یہاں پہ گیا، میں اب دیکھتا ہوں اسی کوسچن 2 پہ رکھ کے بک مارک پہ سلیکٹ کر کے نیچے لوکیشن کر دی، لوکیشن کر دی یعنی جو میری ابھی لوکیشن ہے، تو اس کو میں کلک کروں گا تو اس کا کام اور پہلے کا کام سیم، یعنی جو جہاں پہ آپ ہے کسی کو سلیکٹ نہیں کرنا، بس آپ نے لوکیشن دی اور آپ کا بک مارک بن گیا۔ اب ہمارے پاس بک مارک اگر بنے ہوئے ہیں تو اس کو پہلے ڈیلیٹ کریں، یہاں سے میں نے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ اب کیا ہو گیا، میرے بک مارک ختم ہو گیا۔ اس ڈاکومنٹ میں میں نے نئے بک مارک بنانے، تو بائی لوکیشن کیا ہے، میں جہاں کھڑا ہوں وہیں پہ کھڑا ہوں، میں اس کو کہہ دیتا ہوں جی 1 یا کیوں کہہ دیا یا A کہہ دیتے، ABCD کے نام سے یاد کر، تو پہلے ٹاپک کو A کہہ دیا، تو کیا ہوگا اگر اس کو A کہہ دیا ہے تو اب میں بھائی لوکیشن کر رہا ہوں، سیم چیز ہے، وہی سیم چیز ہے۔ اب ادھر پہ کیا بک مارک پہ گیا، یہاں پہ میں نے لکھ دیا جی B، اس کو بھی ایڈ کر دیا۔ اب ہمارے پاس کتنے ہو گئے 2۔ اب میں چاہتا ہوں کہ B والے ٹاپک پہ جاؤں، تو میں B والے پہ جا کے جیسے Go to دباؤں گا تو میں ہاں B پہ ہم چلے جائیں گے، یہ تو B ہاں A پہ کریں گے تو یہ A پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر B پہ ہم نے جانا تو B پہ کلک کر کے Go to کریں گے تو B پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح آپ کا جو ہے وہ بک مارک بن جائیں گے، جس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، بہت بڑی کتاب کو آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انسان کوئی بھی ایسا ہے نا
وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی چیز پہلی دفعہ سیکھی اور وہ جناب اسے سمجھ آ گئی تو سمجھ. ہمیشہ یاد رکھیں لرننگ کا ایک ہی طریقہ ہے ریپیٹیشن. اگر آپ چیزوں کو بار بار ریوائز نہیں کرتے تو بھول جاتے, اور ریپیٹیشن اچھی کرنے میں تو پتہ ہی کیا کرتے ہیں, ہنٹ ڈھونڈتے ہیں, یعنی کوئی ایسا کلو ڈھونڈتے ہیں. اب دیکھیں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہونا جو جس نے آپ کو بہت زیادہ خوش کیا ہو یا بہت زیادہ غم کیا, تو وہ واقعہ آپ کو یاد رہتا ہے, وہ نہیں بھولتا ساری زندگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو ہنٹ دے کے دے دی. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے دیکھا آپ نے میٹرک میں آپ کے نمبر آئے, ٹیچر نے آپ کو انعام دے دیا اور پورے اسکول میں آپ کے چرچے ہو گئے, وہ آپ کو نہیں بھولے گا. حالانکہ بہت سارے ایسے واقعے بعد میں ہوئے ہوں گے جو بھول جائیں. اس کے پیچھے اسی طرح بک مارک کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ ایسے سمجھ لیں کہ بک ہے میرے پاس اور میں نے اس کے اوپر مارک لگا دیے. کیا لگا دیے؟ مارک, یعنی نشان لگا دیے میں نے. تو بک کے اندر نشان لگانے کو بک مارک ہے. سمجھ آ گیا؟ آگے کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کراس ریفرنس کیا ہوتا ہے. اچھا, کراس ریفرنس بھی تقریباً آپ نے دیکھا کچھ بکس ایسی ہوتی ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے اور کسی لفظ کے اوپر سٹار لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور نیچے بک کے اینڈ پہ سٹار کا معنی لکھا ہوتا ہے. اسے بھی کہتے ہیں کراس ریفرنس. تو کراس ریفرنس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی بھی کراس ریفرنس ہمارے پاس 3-4 ٹائپس کے ہوتے ہیں. پہلے کیا ہوتی ہیں؟ نمبرز کے کراس ریفرنس ہوتے ہیں, ہیڈنگز کے ہوتے ہیں, بک مارک کے ہوتے ہیں, فٹ کے ہوتے ہیں. اب یہ فٹ اور اینڈ فٹ اور اکویشن یہ تو ہم نے ابھی کیا ہی نہیں. فگر کے ہوتے ہیں, لوگوں کے ہوتے ہیں, ٹیبل کے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے بک مارک ہم لگاتے ہیں جی ہیڈنگ کا. آپ دیکھیے گا ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے. میں نے جیسے کہ ہیڈنگ پہ لے کے آیا تو میرے پاس پہلی ہیڈنگ آ گئی فاؤنڈیشن آف لائبریری. ٹھیک ہے, کیوں بلا؟ ادھر دیکھیے گا, میں سب سے اوپر اگر دیکھوں تو کیا لکھا ہوا؟ فاؤنڈیشن آف لائبریری. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ کراس ریفرنس میں جاتا ہوں. میں نے ہیڈنگ سلیکٹ کیا. پہلی یہ, دوسری کہتا ہے لیول, ایم ایس, سیمیسٹر, اور تیسری یہ, چوتھی یہ, پانچویں کہہ رہا ہے فلیکس. تو کیا کر سکتے ہیں آپ, کسی کو بھی یہاں سے کراس ریفرنس میں جا کے اسے کھول سکتے ہیں. اب جیسے میں نے ٹوٹل 100 مارکس والا کھولنا ہے تو میں اس پہ جا کے انسرٹ کروں گا تو کیا ہو جائے گا, جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے وہاں پہ آپ کی وہ والی ہیڈنگ انسرٹ ہو جائے گی. ہاں, تو میں آپ بتاتا ہوں یہ کرتے ہیں ہم کراس ریفرنس سے پہلے اس کے مطلب کو سمجھتے. ایک ہوتا ہے ریفرنس, یعنی اگر آپ کو جاب یہاں اس لیے ملے کہ اگر کوئی ریفرنس جاننے والا ہے تو ملے تو آپ کو جاب مل جائے گی تاکہ ہمیں پتا ہوگی کہ بندہ ٹرسٹڈ. کراس ریفرنس کیا ہوگا؟ کراس ریفرنس یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں تو بندہ کام کرتا ہے, آپ نے اپنے دوست سے بات کی, اس نے کہا میرا وہ جاننے والا, آپ نے کہا یار اس سے کہہ دیں. اب اس نے اسے کہا اور اس نے آگے اس کو کہا کہ آپ کو جاب نہیں دی, کراس ریفرنس ہو. سمجھ آ گیا؟ یہاں پہ ویسے ہوتا ہے. 50 پیجز کی بک ہے, آپ نے کوئی 450 نمبر پیج تھے, 450 پہ آپ نے کوئی بات لکھی. ٹھیک ہے, اور وہ بات کے اندر جو حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں آپ پیج نمبر 10 پہ جو آپ نے اسٹوری لکھی تھی اس کا. تو اب آپ کیا کریں گے, پیج نمبر 10 کی جو ہیڈنگ ہے وہ آپ وہاں پہ ریفرنس کے طور پہ لگانا چاہتے ہیں, یا اس ہیڈنگ کا پیج نمبر ریفرنس کے طور پہ لینا چاہتے ہیں, یا اس ہیڈنگ کا آپ لوگو ریفرنس کے طور پہ دینا چاہتے ہیں, اس کا ٹیبل ریفرنس کے طور پہ دینا چاہتے ہیں. تو ہم یہ آپشن یوز کرتے ہیں, کراس ریفرنس یوز کرتے ہیں. ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہو رہا, کراس ہو رہا ہے, اسی بک میں سے ہم ریفرنس لے رہے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیے گا میرا یہ کوسچن نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے جی, اس کوسچن نمبر 1 میں سورسز آف papyrus and writing material in the world. اب میں کیا جاننا چاہتا ہوں, میں کوسچن نمبر 2 کے اندر مطلب فرض کریں میں یہ سوال لکھ رہا ہوں اور اس کے اینڈ پہ میں نے فرض کریں یہ جو لکھا ہے نا میں نے اس ہیڈنگ کے مطابق لکھا ہوا, تو میں یہاں پہ اس ہیڈنگ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. میں ادھر گیا, میں ہیڈنگ پہ جاتا ہوں اور اس میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں papyrus والی ہیڈنگ. تو نہیں ہے, اب اس میں نہیں ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی بک مارکس میں. بک مارکس تو ہمارے پاس ہیں ہی 2 بس. ادھر سے سلیکٹ کرتے ہیں جی پیراگراف فل کنٹینٹس والا, تو ہم ڈھونڈتے ہیں جی, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے تو کراس ریفرنس. اب ہمارے پاس وہ چیز نہیں آ رہی,
अब हम देखते हैं जी फुट नोट्स की जगह फुट नोट्स हमने लगाए ही नहीं हुए। एंड नोट्स और फुट नोट्स ये होते हैं कि आपको ऊपर कोई नोट दे दिया या नीचे कोई नोट, मैंने स्टार वाला आपको बताया वो दिए तो वो क्रॉस रेफरेंस यूज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे मुझे पता चल गया जी फ्लेक्सोग्राफी जो मैंने ऊपर यूज किया वहां से लिया, जैसे इंटर दबाएंगे वो फ्लेक्सोग्राफी आ जाए। अगर आपने लार्ज फॉर्मेट करना है इधर से क्लिक करें लार्ज फॉर्मेट, यानी जो जो हेडिंग आपकी आ रही है उनको आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका हल किया। देखिए मैंने कोई आप लोगों को अभी ये वाला सोर्स बताया ना, ये वाला, तो इसका हल ये हो सकता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है ये क्या आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, क्योंकि उसने अगर ना ये मोटा है बड़ा लिखा हुआ है तो वो हेडिंग इसको लेगा, ये तो हेडिंग नहीं दे सकता। तो ये तो हमने अब हाँ एक चीज हो सकती है, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके यहाँ पे देखिए हेडिंग वाले फॉर्मेट दिए हुए, हेडिंग 1 हेडिंग 2, तो कोई एक हेडिंग वाला फॉर्मेट यूज कर लेते। अब हम देखते हैं कि हो सकता है कि ये अब हेडिंग के अंदर शामिल हो गया, ठीक है, क्योंकि हेडिंग वाले फॉर्मेट यूज करें तो अक्सर हेडिंग के अंदर वो चीज शो होना शुरू हो जाती है। अब मैं जाकर क्रॉस रेफरेंस में इसको चेक करता हूँ, क्रॉस रेफरेंस में गए, अब देखिए ये आ रहा है ना सोर्स ऑफ papyrus एज राइटिंग मटेरियल इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। अब मैं इंसर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा क्रॉस रेफरेंस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जिस हेडिंग, वजह ये कि जब हम डॉक्यूमेंट कंपोज कर रहे हैं तब आपने अपने लिहाज से देखना है कि किसको मैंने हेडिंग वाला फॉन्ट देना है। तो जिसको हेडिंग वाला फॉन्ट, हेडिंग वाले फॉन्ट कौन से होते हैं, हेडिंग वाले फॉन्ट ये होते हैं, देखिए अब मैं होम में जाऊं और यहाँ से मैं एक आपको फॉन्ट बताता हूँ, ये जैसे जर्सी फॉन्ट है। अब इसमें मैं कोई भी लफ्ज यूज कर रहा हूँ, देखिए बड़े बड़े लफ्ज लिख रहा है, हालांकि मैंने कैप्स लॉक भी नहीं दबाया, ठीक है। तो कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा बड़े लिखे जाते हैं, छोटे लिखते हैं, इसका मतलब है कि वो बनाए ही हेडिंग से गए, हेडिंग हमेशा बड़ी होती है तो हेडिंग के लिए उनको यूज किया जाता है। जर्सी फॉन्ट या एक और है यहाँ पे इम्पैक्ट फॉन्ट लगा ले, वो इम्पैक्ट में भी चीजें बड़ी आती हैं, जर्सी में जे से जी से, हाँ, वो आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। इम्पैक्ट लगा ले, इम्पैक्ट होगा आपके पास, इसमें भी ऐसे होता है कि लफ्ज मोटे मोटे आते हैं, ये हेडिंग में शुमार होता है। या फिर आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो हेडिंग दे दी गई है, होम में जाए आप तो ये देखो कितने फॉन्ट है आपके पास, यहाँ पे हर फॉन्ट के नीचे लिखा हुआ है हेडिंग, ये हेडिंग 1 है, ये 3 है, तो हेडिंग वाले फॉन्ट, ये हेडिंग 2 है, तो हेडिंग वाले फॉन्ट दिए गए, यहाँ से लगाएंगे तो वो हेडिंग में ऑलरेडी शामिल हो जाएगा। अच्छा बात की समझ आ रही, थोड़ा सा लॉजिक वाला है लेक्चर, आसान नहीं है, लॉजिक वाला है, लेकिन मुश्किल नहीं आप कह सकते। इंसर्ट में चले गए, अब यहाँ पे देखिए कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, किसी पार्ट पे आप पेपर बना रहे हैं, आपको टीचर आके कहते हैं कि सर ये जो है ना यहाँ पे ये सवाल भी लिख रहे हैं, आप कहते हैं मैंने तो सर को चेक करवाया, सर ने कहा कि भाई यही आपने सवाल नहीं, तो वो कह रहे थे कि जी मैं सर को मैं खुद कह दूंगी आप ये सवाल ऐड कर दें। आपने क्या करना है, वो सवाल लिख के उस सवाल के साथ कमेंट दें कि मैंने फलानी मिस ने कहने के लिए सवाल ऐड, वो प्रिंट नोट में नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर होगा कि कल कुछ सवाल होगा ना तो आप डॉक्यूमेंट में दिखा सकते सर ये टाइम था तो ये मिस ने खुद कहा था, ये हो गया। या फिर एक और सवाल, कोई चीज आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद आपको पता चलता है कि इस चीज के अंदर ये चीज मैंने जो लिख दी है इसका हवाला मैंने किसी और जगह से लिया और आगे मुझे जरूरत पड़ सकती है कि इसको याद रखें, तो आप एज अ कमेंट उसको शो कर दें। जैसे मैंने ये चीज जो है ना, ये वाली लाइन मैंने हेडिंग ली है ना, ये मैंने कहाँ से लिया है, मैंने क्रॉस रेफरेंस लिया, ठीक है, ऐसे ही लिया था मैं, इसको क्रॉस रेफरेंस लिया है, मैं देख ना मुझे तो नहीं पता चलेगा क्रॉस रेफरेंस है, तो मैं इसको कमेंट दे देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कमेंट दबाया तो हमारे पास ये नीचे कमेंट्स वाला बॉक्स शो हो गया। तो मैं क्या लिखता हूँ, आई एड दिस लाइन एज क्रॉस रेफरेंस, ठीक है जी। अब क्या हो गया, हमारे पास ये कमेंट ऐड हो गया, ओके हो गया। अब हम कैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे, अब हमारे पास जो है ना वो कमेंट ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो रेफरेंस हमने, जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। बस वो कमेंट साइड पे शो होता रहेगा और इसका कोई मकसद नहीं, बस ये याद दहानी के लिए। इतनी समझ आ गई। अब मैं आज का लेक्चर यहीं पे बंद करता हूँ, क्यों? क्योंकि आगे हमारे पास है फुटर, हेडर और पेज नंबर, ये तीनों चीजें बड़े ही डीप से समझने वाली।
کہ آپ نے پیج نمبر کیسے دینا ہے، ہیڈر کیسے لگانا ہے، فوٹر کیسے لگانا ہے. جیسے کتابوں کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اوپر کمپنی کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، ناٹ فار سیل لکھا ہوا ہے، پیج نمبر. تو وہ پیج نمبر بار بار چینج نہیں ہوتے، وہ پیج نمبر ہم خود ایک دفعہ لگاتے ہیں، باقی سب پہ وہ خود لگتے ہیں. تو ہیڈر اور فوٹر اور پیج نمبر یہ تینوں چیزیں ہم نے کل پڑھنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ آگے والے کام جو ہے وہ آسانی کی طرف جائے گا. تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ جو چیزیں آج کی ہیں اس کو جلدی جلدی 2-3 منٹ میں ریوائز کرنا، تاکہ کچھ پوچھ رہے ہیں تو پوچھ لیں.